الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ جب آپ کو حکم دیا اللہ پاک نے کہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں، ارشاد فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ باپ کو حکم دیا کہ بیٹے کے ذبح کرو، بیٹے سے پوچھا تو بیٹے نے بھی کہا ٹھیک ہے، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ اس کو ذکر اللہ رب العزت نے اس طرح فرمایا فلما اسلما، دونوں نے تسلیم کر لیا، دونوں نے قبول کر لیا۔ وتلہ للجبین، اور پھر آپ کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ایک شخصیت نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کیا اور دوسری شخصیت نے اپنا بیٹا اللہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنا بیٹا اللہ کے سپرد کر دیا اور حضرت اسماعیل نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں صوفیاء اکرام بھی ایک باریک بات فرماتے ہیں، ہر معاملے میں صوفیاء اکرام کا بیان اور نکتہ اور دلیل اور ان کی علمی جو تحقیق ہے وہ بطور مشاہدہ ہوتی ہے۔ صوفیاء اکرام اپنے انداز سے اسے بیان کرتے ہیں۔ صوفیاء اکرام ویسے مفسرین قرآن مجید کی آیات مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں، تفسیر بیان کرتے ہیں، لیکن صوفیاء جب اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں عجیب قسم کی تفسیر ہوتی ہے، وہ اس سے ایسے پردے اٹھاتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اور یہاں صوفیاء اکرام نے بھی اپنا نکتہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں محبوب مشترک محبت پر راضی نہیں ہوتا۔ محبوب مشترک محبت پر راضی نہیں ہوتا۔ اس سے محب سے، ایک ہے نا محب محبت کرنے والا، ایک ہے محبوب جس سے محبت کی جاتی ہے۔ محبوب یہ چاہتا ہے کہ اس کی اگر میرے ساتھ محبت ہے تو خالصتاً محبت ہو، یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ محبت ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ مشترک ہے، کہ محبت مجھ سے بھی ہے اور کسی اور طرف بھی تو دیکھے
کسی میری محبت میں دوسرے کو بھی شامل کرے. فرمایا محبوب یہ نہیں چاہتا. محبوب کو اشتراک مشترک ہونا دو محبتوں میں یہ اچھا نہیں لگتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام محب ہیں, اللہ محبوب ہے. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ بیٹے کی محبت بھی تیرے دل میں رہے اور میری محبت کا بھی دم بھرے. فرمایا نہیں, محبوب مشترک نہیں, اشتراک نہیں چاہتا. محبوب یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والا واحد ہو, مجھ سے ہی محبت کرے, کسی اور سے محبت میں کسی اور کو شامل نہ, میری محبت میں کسی اور کو شامل نہ کرے. وہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا کہ تیرا بیٹا ہے, اس سے بھی محبت ہے اور مجھ سے بھی محبت ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو مجھ پر قربان کر دے, میری محبت خالص ہو جائے, تیری محبت خالص میرے لیے ہو جائے, مشترک نہ رہے. محبت کرنے والا مجھ سے بھی محبت کرے اور بیٹے سے بھی محبت کرے, اولاد سے بھی محبت کرے. یہ بڑی اونچی منزلیں ہیں, ایک منزل ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے, خلیل بنایا, طرح طرح کی آزمائش سے گزارا ہے. اور گزار کر دیکھیں نا پیچھے جو ہے کہ ارشاد فرمایا کہ آگ میں ڈال دے, آپ نے آگ میں ڈال دیا, اور آگ میں ڈال کر فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے میرا رب کافی ہے. اللہ نے آپ کو بچا لیا. دیکھیں وہاں اپنا جسم تھا آگ میں ڈالنے کا, آپ نے آپ کو ختم کرنے کی بات تھی, اور یہاں بیٹے کی بات آئی ہے تو ارشاد فرمایا بیٹے سے بڑی محبت ہوتی ہے. ہر باپ جانتا ہے کہ بیٹے سے کتنی محبت ہے. اسی کے لیے تو اولاد کے لیے ہی تو کوئی حلال و حرام کماتے ہیں, حلال کماتا ہے تو حرام کماتا ہے. ان کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں, اولاد کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے. ویسے تو خواہشیں پوری کرنی چاہیے حلال طریقے سے, لیکن بعض دفعہ حد سے بھی گزر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک مقام پہ, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم, فرمایا اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ, اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ. یہ کیا ہوا کہ آپ نے آپ کو بھی آگ میں دھکیلے جا رہے ہو, یا اپنے آپ کو بچا رہے ہو. اور اولاد کے بارے میں اب جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اولاد سے اتنی محبت ہونی چاہیے, یا اولاد کو اتنا یہ چیزیں دینی چاہیے, حلال کی کمائی, یا اس کو دین کی طرف لگانا چاہیے. اگر یہ نہ کریں گے تو اس کو بھی آگ میں دھکیلنے والی بات. ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا, فرمایا اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ. اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے. بات بات یہ ہم سنتے ہیں خبریں, خودکشی کر لی ہے, کیوں؟ اولاد نے خواہش کی, پوری نہ ہو سکی. کیا ہوا پوری نہ ہو سکی؟ اپنی جان دے دی, حرام کے راستے میں اپنی جان دے دی, خودکشی کر لی, اور اولاد کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو اب اپنے آپ کو بھی حرام میں جھونک دیا. نہیں, یہ باتیں غلط ہیں, سوچ فکر جو ہے ہماری غلط ہے. بعض دفعہ اولاد کو اس حد تک ہے جتنی شریعت نے حکم دیا, اور اگر شریعت کے حکم کے تابع ہو کر اولاد سے کریں گے تو یہ قابل ثواب ہے. اور اگر شریعت کے تابع ہو کر نہیں, شریعت کی حد کو کراس کر کے اولاد کی خواہشیں پوری کرنا شروع کریں گے تو اپنے آپ کو بھی آگ میں ڈالنا ہے, اولاد کو بھی آگ میں ڈالنا ہے. فکر کریں کون سی بات ہے ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی بات ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. ارشاد فرمائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام, ارشاد فرمایا, صوفیہ فرماتے ہیں اللہ سے محبت تھی, اب اولاد کی محبت بڑی ہوتی ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم میری رضا کے لیے, میری رضا کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کر. سوچیں آپ, سوچیں یہ واقعہ, سوچیں آدمی
انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آستینیں چڑھا لی، روایات میں آتا اپنی آستینیں مبارک چڑھا لی، چھری لے لی، اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹا دیا، وَتَلَّهُ الفاظ مبارک ہیں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری پھیرنا شروع کر دی، کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی اس میں تأمل نہیں، کوئی غور و فکر نہیں کیا، اللہ کا حکم کود جاؤ۔ ہاں محبت ہے، محبت یہ ہوتی ہے۔ پھر یہ کیا، لٹا دیا اور دعا فرمایا اے رب، اے باری تعالیٰ اپنی رضا کے لیے یہ قبول فرما، فرمایا میرے بیٹے کو، باری تعالیٰ میرے بیٹے کو اپنی رضا کے لیے قبول کر لے، تو مجھ سے راضی ہو جا، میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا، تو اپنی رضا کے لیے اس میری قربانی کو قبول کر لے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا واقعہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ ارشاد ہوا، اس کے بعد یہ آپ نے دعا فرمائی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا چھری کو، مایا چھری کو حکم دیا نہیں کاٹنا، نہیں کاٹنا، رک گئے، چھری رک گئی۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا یہ میرا ذبح کرنے کا کہنا یہ مقصود نہیں تھا، میرا یہ کہنا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر، قربان کر، ذبح کر، تو قربانی ویسے بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی راہ میں دے دو، اللہ کی راہ میں سے بیچ دو، تبلیغ کرے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا اولاد کو، یہ بھی ہے، یعنی دینی تعلیم دینا، مبلغ بنانا، دینی تعلیم دے کر یعنی دین کا مبلغ بن جائے، تبلیغ کرے، یہ بھی اللہ کی راہ میں دینا، قرآن مجید حفظ کرانا، دین سکھانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی اللہ کی راہ۔ لیکن یہاں جو بات ہے یہ ہے کہ چھری لو اور چھری لے کر اپنے بیٹے کو سامنے لٹاؤ اور ذبح کرو گے، پھیرو چھری، یہ بات ہے، عجیب و غریب قسم کا یہ قصہ ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، اور چھری نے نہیں کاٹا، پھر ارشاد فرمایا اے ابراہیم میں نے یہ اسے مقصود یہ تھا کہ میری رضا حاصل ہو، اور میں یہ چاہتا ہے کہ تیرے دل سے یعنی اولاد کی محبت خالصتاً نکل کر میرے لیے خالصتاً محبت ہو جائے، اور تیری رضا خالصتاً میرے لیے ہو جائے۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، تو ارشاد فرمایا، صوفیہ فرماتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دے اور اپنے دل کو تسلیم، رضا اور تسلیم کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح بیٹا واپس کر دیتا ہے۔ کہاں سے بیٹا واپس کیا؟ چھری کے نیچے سے۔ کہاں سے بیٹا واپس آیا؟ یعنی چھری، سب ذرائع موجود ہیں، سارے کے سارے اسباب موجود ہیں، سارے اسباب موجود ہیں، چھری چل رہی ہے، چھری بھی چل رہی ہے، کاٹ نہیں رہی، چل رہی ہے، کاٹ نہیں، کٹنے اور چلنے اور کٹنے میں کتنا فرق ہے؟ چل رہی ہے چھری، چلا رہے ہیں آپ، لیکن کاٹ نہیں رہی، کوئی فرق نہیں ہے نا، ذبح کرنے میں کوئی فرق نہیں۔ آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق، اطاعت کے مطابق اور اپنی قربانی دینے کے مطابق سارے کی ساری چیزیں مہیا کر۔ اللہ نے فرمایا یہ صوفیہ فرماتے ہیں جس اگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ہاں سپرد کر دیا ہے اپنے آپ، تو اللہ تعالیٰ بندے کو اس طرح بچا لیتا ہے، اس طرح بچا لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا آگے آیت مبارکہ، فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، فرمایا یہ بہت بڑی اور کھلی آزمائش تھی۔ اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ ان ھذا لہو البلاء المبین،
ایسی آزمائش تھی، کھلی کھلی، سامنے سامنے واضح آزمائش تھی جس سے حضرت ابراہیم گزر گئے۔ ہم نے کیا کہا؟ ایک اور مقام پہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، فرمایا یہ پریشانیاں، دکھ اور تکلیف اور اچھائیاں اور صحت اور بیماری، اس میں تمہیں مبتلا کر کے میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ میری طرف پلٹ آؤ، میری طرف دیکھو۔ فرمایا یہ بعض دفعہ مصیبتیں اور بعض دفعہ پریشانیاں اور آزمائشیں اس لیے ہم دیتے ہیں تاکہ میری طرف پلٹ آؤ۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید میری طرف پلٹ آئے۔ جو گمراہ ہو چکے ہیں میری طرف راستہ انہیں مل جائے، جو مجھے بھول چکے ہیں شاید میری یاد آ جائیں اور واپس آ جائیں۔ میں تمہیں مصیبت، مصائب اور پریشان اور آلام میں اس طرح گزارتا ہوں تاکہ تم میری طرف پلٹ آؤ، میری طرف آؤ۔ میرے ہاں تمہیں سکون ملے گا، میرے ہاں تمہیں پناہ ملے گی، میرے ہاں تمہیں نجات ملے گی، اس کے علاوہ کوئی نجات کا راستہ نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر ہم نے حضرت اسماعیل کی جگہ ہم نے ایک کیا کیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ، ایک دمبا، ایک ذبح کر کے دمبا، اس کی آپ کی جگہ ایک عظیم دمبا ہم نے کیا قربانی کے لیے رکھ دیا۔ ہم نے کہا ابراہیم کی جگہ یہ جنت سے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جنت میں 40 سال رہا وہ دمبا، جو ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ، فدیہ کے طور پر دیا، بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا، یہ ذبیحہ بہت بڑا تھا۔ تو فرمایا یہ کیوں بہت بڑا تھا؟ ایک تو اللہ کی طرف سے آیا تھا، اور دوسرا فرمایا ایک روایت یہ آتی ہے کہ جنت میں 40 سال تک رہا یہ بندہ۔ اس کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کیا اس کی جگہ فدیہ کے طور پر رکھ دیا۔ پھر ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم ہم نے تیرا ذکر آنے والی نسلوں میں رکھ دیا۔ فرمایا آنے والی جو جتنی نسلیں ہیں ابراہیم تیرا ذکر اس میں چلتا رہے گا۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، اور بڑی بڑے آزمائشوں سے بڑے صبر اور تحمل اور برداشت سے آپ نکل گئے، آگ کے معاملے میں بھی نکل گئے۔ اور یہاں حضرت ابراہیم بڑے لمبے واقعات ہیں۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ محترمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام بے آب و گیاہ جگہ کعبہ شریف وہاں چھوڑائی تھی۔ بھائی صاحب نے عرض کی یہ مجھے اور میں اور میرا بیٹا بے آب و گیاہ، یہاں تو پانی بھی نہیں ہے، یہاں کوئی عمارت بھی نہیں ہے، یہاں کوئی جگہ بھی نہیں ہے، کیا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے، کیا کریں، اللہ کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بہت بڑی آزمائش تھی کہ صرف اکیلے اپنی زوجہ محترمہ اور بیٹے ان کو چھوڑ کر آ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پانی کے لیے پاؤں رگڑے، زمین پر پاؤں رگڑے پانی کے لیے، اللہ نے وہاں سے زمزم شریف نکال دیا، زمزم شریف نکال دیا۔ یہ لوگوں کی کیا باتیں ہیں، سبحان اللہ۔ پھر ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، فرمایا آنے والی نسلیں جتنی بھی ہیں ساری نسلوں میں ابراہیم تیرا ذکر چلتا رہے گا، تیرا ذکر چلتا رہے گا۔ پھر آگے فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو، میں ابراہیم پر سلامتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان کو بھی ارشاد فرمایا اللہ نے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم نحر کو، عید کے روز
ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک قربانی سے زیادہ معزز مشرف نہیں ہے۔ یہ قربانی کرنا اس دن اللہ کے نزدیک سب سے پیاری چیز ہے۔ پھر ارشاد فرمایا حضور نے وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اپنے بال اور کھل سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ ارشاد پھر آخر میں حضور نے ارشاد فرمایا اس کو خوش دلی سے، قربانی خوش دلی سے کیا کرو، قربانی کو خوش دلی سے کیا کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ ہم اللہ کی راہ میں جو قربانیاں کرتے ہیں کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ دیکھیں سنت، بیٹے کی قربانی دی اللہ نے قیامت تک یہ قربانیاں جاری، اور کوئی شخص پورے سال میں اگر قربانی نہیں کرتا تو اس روز قربانی ضرور کرتا ہے۔ دیکھیں نا، فرمایا کہ یہ بیٹے کو انہوں نے قربان کیا، اللہ نے جانوروں کے لیے یعنی ہر شخص کے ارشاد فرمایا جو صاحب نصاب شخص ہے، جو استطاعت رکھتا ہے، فرمایا وہ قربانی کرے، قربانی کرے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں صحابہ اکرام نے عرض کیا تو اس میں کیا چیز ہے؟ ثواب بھی ہمارے لیے۔ حضور نے فرمایا ہر اس قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی، ہر بال کے بدلے میں نیکی۔ لہذا جو صاحب استطاعت ہیں وہ خوش دلی سے قربانی کریں۔ اللہ، عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے جو صاحب استطاعت ہوں۔ ویسے عام طور پر یہ بعض دفعہ یہ ہے کہ قربانی گھر میں سے ایک شخص کر دے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، نہیں، یہ صاحب نصاب کے لیے ہے۔ شرط ہے صاحب نصاب ہونا، صاحب نصاب جو جس کا نصاب اتنا ہو، جو زکوٰۃ آدمی دیتا ہے اتنا اس کے پاس مال ہو تو آدمی اس پر قربانی ضروری ہے، وہ قربانی کرے۔ اور اردو کے پاس زیور ہوتا ہے، ان کی ملکیت ہوتا ہے زیور، وہ سو نصاب کو پہنچتا ہے اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ خامد کر دے گا، باپ کر دے گا۔ اگر ان کے پاس سونا ہے یا اس کے علاوہ نصاب تک پہنچنے والی کوئی چیز ہے تو ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قربانی کا وقت یہ نہیں مطلب کہ ایک سال پہلے وہ پیسے اس کے پاس نہ، 3 دن جو ہیں قربانی کے، ان 3 دنوں کے اندر کسی کے پاس اتنا مال آ گیا اس پر قربانی، اگر پہلے دن اس کے پاس مال نہیں ہے دوسرے دن آ گیا اس پر ضروری ہے، اگر دوسرے دن مال نہیں ہے تیسرے دن اس کے پاس مال اتنا نصاب کو مولنے کا مال آ گیا تو اس پر بھی قربانی ضروری ہے۔ دوسرا، قربانی کے جو جانور ہیں ان کا خاص خیال رکھا کریں وہ عیب والے نہ ہوں، کیونکہ بیچنے والے جو ہوتے ہیں ان کو کیا پڑی ہے، ہماری قربانی ہو یا نہ ہو، آپ نے قربانی ادا کرنی ہے اس کو شرائط کے ساتھ ادا کریں۔ اتنا آدمی قیمتی جانور بھی لیتا ہے اور اس کی دیکھے بھی نہ، شرائط بھی پوری نہ ہو، عیب زدہ بھی ہو، تو پھر اس کی کیا قربانی؟ آدمی کو خود سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اونٹ جو ہے کم از کم 5 سال کا ہو اگر اونٹ کی قربانی کرنی ہے، گائے کی قربانی کرنی ہے 2 سال پورے اس کو ہو چکے ہوں، دیکھیں اس طرح خریدنے سے پہلے، ان کے کہنے پہ نہ جایا کریں کہ ان نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے پورا، نہ، خود جو ہے جانچ پڑتال کریں اس کی۔ بکری جو ہے، بکرا یہ 1 سال کا ہونا چاہیے۔ دمبا، ہاں یہ دمبا جو ہے اس کے اندر 6 ماہ کا دمبا اگر دور سے 1 سال کا دکھائی دے تو اس کی قربانی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسئلے مسائل جو ہیں یہ پوچھ لیا کریں، خود مولوی نہ بن جایا کریں اور خود جو ہے پاس سے مسئلے گھاڑ نہ لیا کریں، پوچھ لیں تو اچھی بات ہے۔ یہ شرائط پوری ہونی چاہیے، شرائط نہ ہو تو پھر کمی بیشی رہ جائے تو پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں نماز عید کا ٹائم 7 بجے ہے، جس نے یہاں ادا کرنی ہو 7 سے پہلے تشریف لے آئے۔